یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب الیکشن ہے جس میں 2 ہفتے رہ گئے ہیں، لیکن آپ کو جوش و خروش نظر نہیں آتا لوگوں کا۔ لوگ بڑی حد تک مایوس ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو سب سے مبینہ طور پر پاپولر پارٹی ہے یا لیڈر ہے، ان کو آپ نے آؤٹ کر دیا ہے۔ کراچی میں یا دیگر شہروں میں میرا جانا ہوتا ہے، کوئٹہ میں کلام گیا ہوا تھا، جہاں بھی میری لوگوں سے بات ہوئی ہے، غم و غصہ کافی گہرا ہے اس معاملے پہ کہ یہ الیکشن میں اگر اس طرح سے آپ کرائیں گے جس میں پری ڈٹرمنڈ رزلٹ ہوں گے، تو لوگوں سے ہم جب بات کر رہے ہیں، فیڈ بیک لے رہے ہیں حیدرآباد سے، لاڑکانہ سے، ملتان سے، لاہور سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں ووٹ دینے جائیں جب ہمارے ووٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا، وائی شوڈ بی بادر۔ تو یہ اوور آل سینٹیمنٹ ہے۔ آف کورس نون لیگ والے ہیں ایکٹیو، وہ اپنے جلسے کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ بالکل وہ ماحول نہیں ہے۔ میں نے کوئی 5-6 الیکشنز کور کیے ہیں، میں نے کبھی بھی لوگوں کو اتنا بیزار نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ ووٹ دینے کے لیے نہیں آئیں گے۔ ایک تھیوری ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو نوجوان ووٹر ہے، جو ینگ ووٹر ہے، جس میں غم و غصہ ہے، شاید وہ زیادہ نکلے گا۔ لیکن ایک بہت بڑی کنفیوژن یہ ہے کہ جو انہوں نے انڈیپینڈنٹ کر دیا پی ٹی آئی کے امیدواروں کو، اس پہ کافی کنفیوژن ہے۔ ہر حلقے میں لوگ اگر موبلائز نہیں ہوئے، جو الیکشن والے دن کی جو سائنس ہوتی ہے اگر وہ انہوں نے ماسٹر نہیں کی، اس کے ڈائریکشن نہیں ملے، تو اس الیکشن پہ بہت سیریس سوال ہوں گے۔ میں شاہ مدثر صاحب کی اس بات سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1.5 سال سے الیکشن کیمپین چل رہی ہے، اس لیے ایسا لگ رہا ہے۔ کوئی الیکشن کیمپین نہیں چل رہی تھی اس ملک میں، کسی کو پتہ نہیں تھا آج سے چند ہفتے پہلے تک کہ الیکشن ہوگا بھی یا نہیں، بلکہ اس ہفتے تک لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ الیکشن ہوگا یا نہیں۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ جب آپ کنفیوژن کریٹ کر لیں، انسرٹنٹی کریٹ کریں، تو اس کا الیکٹریٹ پہ بہت ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے۔ یقیناً آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ جو غیر یقینی ہے وہ بھی الیکشن کو متاثر کرتی ہے، اس کے نتائج کو متاثر کرتی ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بڑی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا، اور لگ رہا ہے ایک تاثر اس سے یہ ملتا ہے کہ اس جماعت کے خلاف اقدامات ہوئے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہوئے یہ بتائیے کہ اب جیسے اگر ہم اسی کیس کو لے لیں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سمبل اس کا نہیں ملا ہے، لیکن یہ وہ جماعت ہے جس نے سوشل میڈیا کو بہت ایفیکٹولی استعمال کیا ہے اپنی کیمپیننگ میں، تو ایک چیز جو تبدیل ہوتی نظر آتی ہے وہ یہ کہ جو روایتی طریقہ کار تھا کیمپیننگ کا، اس سے ہٹ کر سوشل میڈیا پر بہت زور ہو گیا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی اور دیگر پارٹیاں سوشل میڈیا کو اس الیکشن کے لیے کامیابی سے استعمال کر رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کے پاس دیکھیں کوئی آپشن نہیں چھوڑا ہے آپ نے سوائے سوشل میڈیا کے۔ ان کو پوسٹرز لگانے کی اجازت نہیں، اپنے سمبل، اپنے کلر دکھانے کی اجازت نہیں۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کس قسم کی سختیاں ہیں۔ یہ میں اس تمام باتیں جو میں کر رہا ہوں، اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی کا میں بہت بڑا کرٹک رہا ہوں، لیکن اس وقت جس طرح سے اس پارٹی کو ڈیل کیا جا رہا ہے، اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے۔ لوگ تمام عمران خان کے جو بھی الٹے سیدھے اوٹ پٹانگ کام تھے سب بھلا چکے ہیں۔ اب وہ اپنے آپ کو ایک مظلوم کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کی بار بار پی ٹی آئی والے بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو انفارم کریں گے۔ ہمیں سوشل میڈیا ضرور بہت ہے، لیکن اس کو بہت اوور ایسٹیمیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا ملک ابھی بھی جو ہے نا، اس میں لٹریسی کے مسائل ہیں، گاؤں دیہاتوں میں دوسرے معاملات ہوتے ہیں، تو وائل اٹ از پلئنگ اے رول، اور مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ فیصلے کرتے ہیں، جو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں الیکشن کو، ان کو بہت بڑی فکر ہے سوشل میڈیا کی۔ ان کو بہت بڑی فکر ہے کہ یہ جو نوجوان ووٹر ہے یہ کیا کرنے جا رہا ہے، کیونکہ جنرلی یہ پی ٹی آئی کا فوٹے رہا ہے۔ تو ہم نے کل پرسوں بھی سنا، آرمی چیف نے آگے پوری ایک لمبی سپیچ کی جس میں بار بار انہوں نے سوشل میڈیا کو کرٹیسائز کیا۔ انہوں نے کہا یہ شیطانی میڈیا ہے، انہوں نے کہا یہ جو ہے بہت بڑے مسائل کی جڑ ہے، کیونکہ یہ ان سے قابو نہیں ہو رہا۔ انہوں نے ویسے مین اسٹریم میڈیا کو قابو کر لیا ہے، نیریٹو کو قابو کر لیا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ جہاں ڈس انفارمیشن بھی بہت ہے، وہاں پہ ہی بیسیکلی پی ٹی آئی کو ایک روم ملا ہوا ہے کہ وہ اپنا میسج آگے پہنچا سکے لوگوں تک۔ جی، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قید کی دیواریں ہوتی ہیں یا جو زنجیریں ہیں وہ سوشل میڈیا پر لاگو نہیں ہوتی ہیں۔ یہ جو اس وقت ایک کیفیت ہے اور عوام میں غیر یقینی کی کیفیت، شکوک و شبہات بھی شامل ہیں، کیا ملک کے جمہوری نظام، معاشی ترقی اور استحکام کے لیے ان سب کا کوئی امپیکٹ ہے ان ساری چیزوں پر؟ عاطف، آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور وہاں پہ آپ ایک افیکٹو ٹول کو، جو میڈیا ٹول ہے، اس پہ قدغنے لگائیں گے۔ ابھی جب پی ٹی آئی نے کوئی ورچوئل جلسہ کیا ہے، فنڈ ریزر کیا ہے، اس دن پورے ملک میں سوشل میڈیا کو انہوں نے بلاک کر دیا، کوئی اس کی وجوہات بھی نہیں دیں۔ کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر نے کہا جی کہ وہ ٹیکنیکل معاملات ہیں۔ یہ سب دیکھیں، پورا ملک دیکھ رہا ہے، ہمارے لوگ بے وقوف نہیں ہیں۔ ایوری بڈی انڈرسٹینڈز
کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ہم نے لوگوں سے، بہت سارے لوگوں، عام لوگوں سے بھی جو بات کی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تباہی کا راستہ ہے۔ جب آپ اتنا ہی ایک شام الیکشن کریں گے تو یہ جو بھی حکومت آئے گی وہ کتنا عرصہ چلے گی، اور یہ ہمیں اسٹیبلٹی نہیں دے گا، وہ اسٹیبلٹی جو ہمیں چاہیے تاکہ ہم اپنے معاشی مسئلوں کو حل کریں، چاہے وہ انفلیشن کی بات ہو، سوشل ایشوز کی بات ہو۔ ہم اس طرف نہیں جا سکیں گے اگر آپ کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ جینیونلی لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے۔